پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے یہ بھی صحابہ سے فرمایا تھا کہ بھائی یہ کوشش کرنی ہے کہ جنگ نہ ہو، کہیں پہ جنگ نہ ہو، ہم امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب مشرکین مکہ کے رہنے والے جو کفار تھے وہ سب ٹینشن میں آ گئے کہ اب تو ہم قابو میں آ گئے ان کے، اب تو کوئی بچنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 13 سال کی وہ زندگی جو آپ نے مکہ میں گزاری، آپ کو کس کس طریقے سے ستایا، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے رویہ رکھا، جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا۔ شیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال آپ کا بائیکاٹ کر کے آپ کو ایک طرح سے قید کر دیا، حتیٰ کہ آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا۔ پھر آپ جناب عمرہ کرنا چاہتے تھے، عمرے کی اجازت نہیں دی، یعنی جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا۔ وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب یہ آئیں گے اور بس ایک ایک کو چن چن کے قتل کرنا شروع کر دیں گے کہ تم نے جو کیا اب اس کا بدلہ ہم تم سے لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد فرمایا من اغلق بابہ فہو آمن من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنا دروازہ بند کر لے اس کو میری طرف سے امن ہے، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو میری طرف سے امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو میری طرف سے امن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ میں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ جو سارے مشرکین مکہ، آپ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کریم وابن اخ کریم، کہ آپ خود بھی بہت کریم، بہت رحم کرنے والے، بہت اعلیٰ کردار کے ہیں، اور آپ جس کے بیٹے ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں، آپ جس قبیلے جس قوم کے ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج وہی کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہچان گئے کہ یہ یوسف ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم چلے جاؤ، تم سب کے سب میری طرف سے آزاد ہو۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعلیٰ اخلاق تھے، یہ آپ کا وہ اعلیٰ کردار تھا جس نے آپ کے خون کے پیاسے جو آپ کی جان کے دشمن تھے انہوں نے آپ کا گرویدہ بنا دیا، اور ایسا گرویدہ بنایا، ایسا گرویدہ بنایا کہ پھر انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں جنگوں میں شہید ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جنگیں انہوں نے لڑیں، دونوں آنکھیں حضرت ابو سفیان نے جنگوں میں شہید کروائیں۔ حضرت وحشی آپ جانتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیا تھا غزوہ احد میں، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی تو مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے حضرت وحشی تھے، انہوں نے جو مدعی تھا نبوت کا جھوٹا مسیلمہ کذاب، حضرت وحشی نے قتل کیا اس کو، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، احد میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آج میں نے جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کر کے میرے دل کو سکون ہو گیا کہ چلو کچھ تو میں نے اچھا کام کیا۔ یہ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، کردار سے متاثر ہوئے تھے۔ دین اسلام کا جو دین ہے، دین اسلام، یہ دنیا میں اخلاق اور کردار کے بلبوتے پر پھیلا ہے، یہ تلوار کی نوک سے نہیں پھیلا۔ جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، جہاد ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہوئے کہ آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ کلمہ پڑھیں، لا اکراہ فی الدین۔ یہ ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ 2 ملک ہیں، آپ کو پتہ ہے مسلمان اکثریتی ملک ہیں، ان میں آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے، کوئی مسلمان سپہ سالار گیا ہی نہیں ہے یہاں ملائیشیا، انڈونیشیا میں۔ مسلمان تاجر گئے تھے جن کے اخلاق سے متاثر ہو کے یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے
تو روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے اور آپ کی جو توڑی تھی وہ آپ کی بالکل سینے سے لگی ہوئی تھی تواضع کی وجہ سے، یعنی اکڑ نہیں تھی کہ آج تو ہم نے شکست دے دی، بالکل تواضع سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی، جس نے اکیلے تنے تنہا تمام لشکروں کو شکست دی۔ انسان کو جب کامیابی ملتی ہے وہ کہتا ہے یہ میرے زور بازو کا کمال ہے، ہم نے سٹرگل کی ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ ہر طرح سے کوشش کرتے تھے، ہر طرح کے اسباب اختیار کرتے تھے، اور جب کامیابی ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، سارا کریڈٹ وہ اللہ کو جاتا ہے۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم دنیا میں سبب اختیار کریں اور پھر جب نتیجہ حاصل ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ جو آیت ہے اس کے اندر کچھ دعائیں ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا مؤاخذہ نہ فرمائے، ہمیں نہ پکڑیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ اس آیت کی تفسیر میں فرمانے لگے کہ دیکھیں یہ تو ایک ایسا عمل ہے جو آلریڈی ہو چکا ہے، یعنی اسلام میں بھول چوک پر کوئی پکڑ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے رمضان میں کوئی بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کسی نے غلطی سے کھا پی لیا، یاد تھا روزہ لیکن غلطی سے کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہے، قضا ادا کرے گا، گناہگار نہیں ہوگا۔ تو بھول جانے پر یا غلطی ہو جانے پر اسلام میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ یا اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم غلطی کر بیٹھے ہیں تو ہمیں پکڑنا مت۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں نہیں پکڑوں گا، تو پھر دعا کا کیا مطلب؟ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا ہونا 100% یقینی ہو، جن کا ہونا یعنی آپ کو مثال کے طور پہ پتہ ہے کہ میں پانی پیوں گا تو میری پیاس 100% یقینی ہے کہ پیاس بجھ جائے گی۔ پانی بھی جب آدمی پیے اس نیت سے پیے کہ میں پانی پی رہا ہوں لیکن پیاس بجھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کو 100% یقین ہے کہ میں پانی پیوں گا پیاس بجھ جائے گی، لیکن کریڈٹ آپ پھر بھی پانی کو نہیں دیں، کریڈٹ کس کو دیں؟ اللہ کو دیں۔ یہ اصل توکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے بھول پہ نہیں پکڑے گا، پھر بھی آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر مجھے بھول جاؤں تو مجھے پکڑنا مت۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے اللہ میرا مواخذہ نہیں کرے گا، پھر بھی ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میرا مواخذہ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا ایک اہم درس ہے۔